پاکستانی فورسز جو ہیں وہ صرف اور صرف پارا چنار کے معاملے میں بالکل ٹوٹلی فیلڈ ہو چکے ہیں۔ کاظم نام کا ایک گروپ ہے جو بگن میں اس کنوائے اٹیک میں بھی انوالو تھا۔ اس کے علاوہ پڑوچ کی منگل ایک دہشت گرد ہے جو افغانی طالبان تھا۔ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے روڈ کھول دیا جائے، ہمیں امن سے رہنے دیا جائے۔ اگر ہم ڈی ویپنائز ہو گئے تو ہم اپنے ارد گرد ایسے جانوروں میں رہ رہے ہیں کہ جو نہیں دیکھتے، یہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جو ملتا ہے ان کو کاٹ لیتے ہیں۔ خوارج جو پاکستان کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے اور وہ چاہتے ہیں کہ پارا چنار کو کسی طرح قابو کر کے پاکستان کے اندر گھس جائے۔ پارا چنار کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ معاملہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ قبائلی جھگڑا ہے یا پھر فرقہ واریت کی بنیاد پر کافی عرصے سے کیونکہ یہ معاملہ چل رہا ہے پارا چنار کا، ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایکچوئل ایشو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارا چنار کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی 2-3 مہینوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تقریباً 1987 سے چلتا آ رہا ہے اور اس سے ہوتے ہوئے 96 سے جو 2007 اور آج کل کے جو حالات ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بہت ٹائم سے ہو رہا ہے۔ اصل میں جو پاکستان پارا چنار کا اسٹریٹجک، اگر آپ جیوگرافیکلی پارا چنار کو دیکھیں گے تو یہ افغانستان کے ساتھ بالکل ٹچ ہے۔ تو ہمارا یہ موقف ہے کہ پارا چنار میں جو فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم کہ شاید یہ ریاست پاکستان اور ان کے ایسے لوگ جو پارا چنار کو اور پاکستان کو استحکام سے نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں چاہتے کہ پاکستان کامیاب ہو، تو وہ چاہتے ہیں کہ پارا چنار کو کسی بھی طریقے سے وہ حاصل کر کے وہ خوارج اور طالبان کے حوالے کر دیں۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ جو ہے شیعہ سنی کے فسادات ہو رہے ہیں مسلسل، کبھی مذہب کے نام پہ تو کبھی زمینی تنازعات کے نام پہ، مختلف ہیل و بہانوں سے مسلسل اور کنٹینیوسلی وہ لوگ اس طرح مسئلے بنا رہے ہیں اور ہمارا سکون و چین برباد کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ افغان ایلیمنٹ اس میں شامل ہے یا طالبان یا پھر اور تکفیری دہشت گرد گروہ ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں انوالو ہیں؟ بالکل بالکل، یہ ہمارا یہی ارادہ ہے کہ اور یہی ہمارا یقین ہے بالکل کہ افغانستان کے طالبان، ٹی ٹی پی اور باقی ایسی تنظیمیں، داعش اور ایسے خوارج جو پاکستان کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے اور وہ چاہتے ہیں کہ پارا چنار کو کسی طرح قابو کر کے پاکستان کے اندر گھس جائے۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ایجنسیز بڑی مطلب اس حوالے سے وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مستحکم کریں گے اور کوششیں بھی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں فیلئر کیوں ہے؟ کیا جغرافیکلی وہ علاقہ، خطہ ایسا ہے کہ وہاں پر فورسز ناکام ہو رہی ہیں یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ اصل میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستانی فورسز جو ہیں وہ صرف اور صرف پارا چنار کے معاملے میں بالکل ٹوٹلی فیلڈ ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بگن کے مقام پر تقریباً 8-9 حادثہ تھا جو ہو گیا ان کی موجودگی میں، سرکاری کنوائے کی موجودگی میں، جس میں ایف سی اور آرمی موجود تھے۔ یہ لوگ صرف اور صرف پارا چنار کے معاملے میں ناکام ہے، باقی یہ لوگ ناکام نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بارڈر پار کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو یہ لوگ توپ سے گولہ باری کرتے ہیں، اور پارا چنار کے معاملے میں جبکہ یہ لوگ ٹوٹلی فیلڈ ہو چکے ہیں اور کوئی ان کا لایا عمل نہیں ہے۔ حالانکہ ڈی چوک سے یہ گھنٹے میں ایک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نکال سکتے ہیں۔ پارا چنار کا ایک چھوٹا سا روڈ ہے جس کو یہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے اور مسلسل ہمارے لوگوں کو اسی جگہ پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی ریسنٹ وہاں پہ حالات کیا ہیں؟ بچوں کو میں نے سنا ہے کہ دوائیں نہیں مل رہی، ادویات کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ جی 3 مہینوں سے تقریباً ہمارے راستے بند ہیں، جہاں پر میڈیسن، فیول اور باقی خوراک کے کوئی سپلائی کا سین نہیں ہے۔ وہاں پہ جو ہے بچے مر رہے ہیں اسپتالوں میں، ڈیتھ ٹول جو ہے وہ 100 تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایسے بیمار بھی ہیں جو آکسیجن کے بغیر ان کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ سپلائی ہے نہیں تو آکسیجن مل نہیں رہا، جس کی وجہ سے ڈیتھ ہو رہی ہے کنٹینیوسلی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اوورسیز ایسے لوگ ہیں جو اوورسیز ویزاز جس کے ایکسپائر ہو رہے ہیں، یہ ہمارا فائنانشلی بھی نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، اور اس سب کا ذمہ دار ہم اسی ریاست کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو گروپس ہیں، یہ نامعلوم گروپس ہیں یا پھر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو مطلب گورنمنٹ بھی جانتی ہے اور پارا چنار کے لوگ بھی اس کی شناخت کرتے ہیں؟ جی بالکل، یہ لوگ بالکل ویل نون لوگ ہیں، ان کی تنظیمیں، ان کے گروپس سب کو پتہ ہے۔ کاظم نام کا ایک گروپ ہے جو بگن میں اس کنوائے اٹیک میں بھی انوالو تھا۔ اس کے علاوہ پڑوچ کی منگل ایک دہشت گرد ہے جو افغانی طالبان تھا، وہ وہاں سے بھاگ کر پاکستان آئے اور پاکستان میں اب پارا چنار میں اپنا جہاد جاری کی ہوئے ہے، اور اس کا سٹینس بھی ہے کہ میں شیعوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بیرسٹر سیف نے کچھ دن پہلے ایک بڑا خطرناک سا بیان دیا جس پر آپ لوگ جو ہے کافی غم و غصے کا بھی اظہار کیا ہے،
उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इतने बड़े डेजिग्नेशन पर एक हुकूमती नुमाइंदे को ऐसा गैर जिम्मेदार बयान देना चाहिए था या नहीं? बैरिस्टर साहब को तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो बयान आपने दिया हुआ है, आपको पहले शर्म आनी चाहिए। शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आप एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठ के आप ऐसी बचगाना बात कर रहे हो कि जिससे आप आवाम के दिल को ठेस पहुंचा रहे हो, ये कहते हुए कि ये रास्ता खोलना मेरे लिए 1 घंटे का भी काम नहीं है, लेकिन मैं तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मेरे डिमांड्स आप पूरे ना करो। भाई डिमांड हम करेंगे, आप पूरा करोगे। आपका काम है हमारा हमें तहफ़्फ़ुज़ देना, हमारी आवाज़ बनना, ठीक है। आप हमें हकूक दो, आप हमसे डिमांड नहीं कर सकते, उल्टा आप हमें सिक्योरिटी फराम करो। आप सिक्योरिटी तो नहीं देते, उल्टा ये भी कहते हो कि मैं तालिबान के साथ ट्रेनिंग कर चुका हूँ, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। इसका मतलब तो यही है कि इसके इन सब के पीछे तुम ही हो। अच्छा, कुछ अर्सा कबल ये जब कानवाई का वाक़या उसके बाद भी कबायली जरगे भी हुए हैं और अली अमीन गंडापुर भी काफ़ी इस हवाले से उनके बयानात आए हैं, तो इन जरगों के बाद भी मामला सुलझ नहीं रहा। जरगे की जितनी भी मुतालबात थे, हुकूमत की सुई उधर ही अटकी हुई थी कि जब तक हम जो कहेंगे वो आप नहीं मानोगे, ऑपरेशन के लिए आप लोग रजामंद नहीं होंगे, ये जरगा नाकाम होगा। तो हमारा भी यही स्टैंड है, हमारे मिशरान ने ये बात क्लियर की है कि आप कुछ भी कह दो, ये आपके मुतालबात हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हम उस पोजीशन में नहीं है। इस वक्त पारा चनार की आवाम के क्या मुतालबात हैं और वहाँ पे जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनके क्या मुतालबात हैं? हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमारे लिए रोड खोल दिया जाए, हमें अमन से रहने दिया जाए और जो डिमांड्स हैं उनके ये भूल जाए। जो ये असलहा लेने की बात कर रहे हैं, अगर हम आपको असलहा देंगे तो हमारी तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? आप खुद अपनी तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं कर सकते, हमारी क्या कर लोगे? 1000 बार हम देख चुके हैं कि आपके सरकारी कन्वॉय में हम पर अटैक हुआ और हमें हमारे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। डीवेपनाइज करने की बात हो रही है इतना ज्यादा, तो आपको नहीं लगता कि जो तमाम ग्रुप्स हैं उन सबको डीवेपनाइज कर दिया जाए और इलाके में अमन आ जाएगा इसका, या फिर आपकी नजर में कोई और हल है इसका? डीवेपनाइजेशन बिल्कुल इस चीज का हल ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा मानना है कि अगर हम डीवेपनाइज हो गए तो हम अपने इर्द गिर्द ऐसे जानवरों में रह रहे हैं, नहीं देखते ये बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो मिलता है उनको काट लेते हैं। अभी कल की बात है, जो 2 बंदों को इन लोगों ने पकड़ा था निहत्थे, उनको अल्लाह अकबर कहकर उनको ज़िबा कर दिया गया। तो अगर हम ऐसे हालात में डीवेपनाइज हो जाए तो ये हमारे घरों तक पहुंच जाए, क्योंकि हुकूमत तो बिल्कुल फेल हो गई है, सिक्योरिटी एजेंसीज का कोई जो है रोल ही नहीं है हमारे इलाके में। डीवेपनाइज अगर हल नहीं है इसका, जो कि हुकूमत का इस वक्त मुतालबा है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप नौजवान तालिब इल्म ही हैं और इस हवाले से अपने इलाके पे गहरी नज़र रखते हैं, तो इस खित्ते का जो मसला है इसका मुकम्मल तौर पर क्या एक ऐसा हल क्या हो सकता है कि जो कि दोनों तरफ से ग्रुप्स को ये कबूल हो? मेरी नज़र में इस सारे मसले का हल यही है कि जितने अफगान तालिबान वहाँ पर आए हैं और जो लोग वहाँ के लोकल सुन्नी कम्युनिटी में मिक्स होकर उन पर कब्जा जमाए हुए हैं, उन पर काबिज होकर उनके बड़े बने हैं, उनको हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनको दफा करे, यहाँ से उनको निकाले और बाकी जो तकफीरी टोले हैं वहाँ पे उनको लगाम दे, तभी जो है ये मसले हल हो सकते हैं, वरना इस तरह कोई मसला हल नहीं होगा और हमारे टॉक्स इनके साथ कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते जिस तरह के इन लोगों के डिमांड्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।